بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ففتھ لیسن یعنی ففتھ یونٹ دا مدینہ چارٹر یعنی کہ میثاق مدینہ، اس سبق کی ایکسرسائز اور کویشچن تقریباً ہم نے بہت کر لیے تھے، لیکن اس میں ایک ریویژن تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری کتاب میں 3 ریویژن ہیں، تو اس میں سے یہ فرسٹ ریویژن ہے۔ اس کو آج حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ صحیح ہو گیا، شروع کرتے ہیں۔ ایکسرسائز 1، ٹیل ویدر ایچ دا فالوئنگ ناؤنس از کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، مطلب کہ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں کیا یہ کامن ناؤن ہے اور پراپر ناؤن۔ آپ کو پتہ ہے ناؤن کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کا نام ہوتے ہیں، تو یہ کامن ناؤن ہوتے ہیں کہ عام چیز کا نام، جیسے عام کہتے ہیں جیسے کہ شہر، ٹھیک ہے، ملک، وطن، یعنی کہ مرد، عورت، یہ عام ہے۔ تو پھر کہتے ہیں پراپر، جیسے کہ پاکستان ملک ہے، ٹھیک ہے، پھر پاکستان آرمی ہو گیا، صحیح ہو گیا، مطلب کہ ادھر فیصل مسجد ہو گیا، ذیشان ہو گیا، اس طریقے سے یہ پھر کا پراپر ناؤن ہو جاتا ہے۔ فار ایچ کامن ناؤن رائٹ ریلیٹڈ پراپر ناؤن، فار ایچ پراپر ناؤن رائٹ ریلیٹڈ کامن ناؤن۔ یہ کہتا ہے جو کامن ناؤن لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس میں نکرہ لکھا ہوا ہے اور اس کو اس میں معرفہ بنانا ہے، پراپر ناؤن بنانا ہے۔ جو پراپر لکھا ہوا ہے یعنی اس میں معرفہ لکھا ہوا ہے، اس کو کامن یعنی اس میں نکرہ اس کا بنانا ہے۔ تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آسانی سے آ جائے گی۔ ایگزامپل میں انہوں نے لیا ہے لیڈر، جیسے لیڈر کیا ہے؟ لیڈر کیا ہے؟ یہ ایک کامن ناؤن ہے، تو اس کا جو پراپر ناؤن بنتا ہے وہ قائد اعظم تھا۔ اسی طرح آتھر مصنف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک عام مصنف کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کامن ہے، تو اس کا جو پراپر بن جائے گا وہ کیا ہے؟ علامہ اقبال بن جاتا ہے، شبلی نعمانی بن جاتا ہے، شیکسپیئر بن جاتا ہے، کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماؤنٹین آپ ماؤنٹین کیا ہے؟ کامن ہے، کوئی سا بھی پہاڑ ہو سکتا ہے، اس کا بنا سکتے ہیں، ہمالیہ ہو گیا، K2 ہو گیا، ٹھیک ہے، ماؤنٹ ایورسٹ ہو گیا، صحیح ہے۔ تو ادھر ٹیچر کے لیے آپ ٹیچر کامن ناؤن ہے، تو اس کا پراپر ناؤن بن جائے گا سر عارف ہو جائے گا، سر لطیف، سر کوئی سا بھی لگا دیں، ٹھیک ہے، سر بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نام بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں پروفیسر کمال، صحیح ہے، پروفیسر کمال۔ اب یہ الٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، صحیح ہے، تو اس کا کامن ناؤن بن جائے گا، ظاہر بات ہے، پروفیسر کو کہتے ہیں کامن۔ یہ بلڈنگ ہے، بلڈنگ کوئی بھی سا بھی بلڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی تعمیرات، مطلب کوئی ایسا گھر، کوئی چیز بنی ہوئی، ٹھیک ہے، بلڈنگ وغیرہ، تو یہ بلڈنگ کو کامن ہوتی ہے۔ اور یہ گومل یونیورسٹی یا اسلامیہ یونیورسٹی یا مطلب کہ پشاور یونیورسٹی، کوئی سی بھی یونیورسٹی نہیں، کالج بھی، کوئی اسکول، گھر، کوئی بھی سے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پراپر ناؤن بن جائے گا، صحیح ہے۔ پھر یہ عید کیا ہے؟ کوئی سا عید الفطر، عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ کامن ہے، اس کا جو پراپر بن جائے گا وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ بن جائے گا۔ پارک کوئی سا بھی پارک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کامن ہے، تو حق نواز پارک، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی پارک آپ لکھ سکتے ہیں، وہ پراپر بن جائے گا۔ فرینڈ کیا ہے؟ یہ کامن ناؤن ہے، یعنی اس میں نکرہ ہے، اس کا معرفہ بنائے گے تو یہ لطیف بن جائے گا، مطلب لطیف یا کوئی آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ضرور نہیں ہے کہ لطیف ہی آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ سٹی شہر، مطلب کہ یہ کامن ہے، اس کا پہاڑ پور مثال کا ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈیرہ جے خان ہو گیا، ڈیرہ غازی خان ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پراپر چاہیے، صحیح ہے، تو اور اسی سے ملتا جلتا ہونا چاہیے، نہیں خود سے نہیں بنانا ہے، بلکہ دیکھنا ہے شہر ہی کوئی ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ ریور، دریا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ کوئی سا بھی ریور ہو سکتا ہے، مطلب یہ کامن ہے، تو اس کا پراپر بن جائے گا۔ انڈس ریور، دریا، مطلب نیل ریور، صحیح ہے، کوئی سا بھی آپ بنا سکتے ہیں، صحیح ہو گیا۔ پھر اسلامیہ کالج، اب یہ پراپر ہو گیا، تو اس کا بھی اب بلڈنگ ہے، کامن ناؤن بن جائے گا۔ فرانس کیا ہے؟ فرانس ایک ملک کا نام ہے، یہ پراپر ہے، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ کنٹری، اس کا کامن ہو جائے گا، صحیح ہے۔ کراچی یہ پراپر ہے، سٹیز کامن ہو جائے گا۔ ہیرو کیا ہے؟ کامن ہے۔ رشید کیا ہوگا؟ رشید پراپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ پھر ہو جائے گا مطلب کہ بوائے، لڑکا، یہ کامن ہے، تو عامر، یا مطلب کوئی سا بھی لکھ سکتے ہیں، یہ پراپر ہو جائے گا، صحیح ہے۔ پھر کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی دا کولیکٹیو ناؤن، اب کولیکٹیو ناؤن کی بتانا ہے، لیکن اس کو یوز دم ان سینٹینس، اس کو جملے میں بھی استعمال کرنا ہے، صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو جملے میں الفاظ آئے ہیں، کیا ان میں سے کون سے کولیکٹیو ناؤن ہے، اور ان کو الگ کیا کرنا ہے، ان کا الگ سے کیا ایک سینٹینس جملہ بنانا ہے، صحیح ہو گیا۔ جیسے کہ دا اسٹاف، اب اسٹاف ذری بات ہے، کولیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ مجموعی طور پر، ٹھیک ہے، یہ بھی نون کی قسم ہے، کولیکٹیو مجموعی طور پر، جب ہم اس کو مجموعی طور پر مطلب 10-15 لڑکے ہوں، 10-15 کوئی چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، جب ان کو ایک ہی نام سے پکاریں گے، 10-15 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک ہی نام سے پکارتے ہیں، تو اس کو کلیکٹیو کہتے ہیں، مطلب کہ سب کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک ان کا نام رکھا ہے، صحیح ہے، جھنڈ وغیرہ اس طرح کا، اسٹاف، آڈینس، ٹھیک ہے، کلاس، بورڈ، فیملی۔ تو اس کا سینٹینس کر لیتے ہیں، آور اسٹاف از ریڈی، ٹھیک ہے، ہمارا اسٹاف کیا ہے؟ ریڈی ہے، تو اس کا اسٹاف کا یہ بن جائے گا۔ پھر آڈینس کا کیا ہو جائے گا؟ آڈینس سننے والے کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، مطلب آڈینس واز لزننگ دا اسپیچ ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کا کلاس کا بن جائے گا آئی اسٹڈی ان کلاس 5 6 7 8 9، کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہو گیا بورڈ. بورڈ کا کیا ہے؟ دا بورڈ آف جوری واز ایٹیٹیوڈ ٹو. سو اس کا کوئی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. آئی بلانگ ٹو نوبل فیملی، ٹھیک ہے. آئی بلانگ ٹو بلوچ فیملی، کوئی سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آئی بلانگ ٹو نوبل فیملی. صحیح ہو گیا. پھر آگے چلتے ہیں. ایکسرسائز 3 ہے میک پلورل آف دا فالوئنگ ناؤنس اینڈ آئیڈینٹیفائی وچ دا. آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھا کریں، ٹھیک ہے. یہ چیز جب سمجھ جاؤ گے تقریباً آدھا جواب آپ سمجھ لیتے ہو. میک پلورل آف دا فالوئنگ ناؤنس. میک پلورل، میک مانی بنائیں، پلورل جمع، ٹھیک ہے. مطلب ذیل ناؤن اسم کے، اینڈ آئیڈینٹیفائی اور شناخت کریں کہ وچ آف دا ناؤنس آلسو چینج میننگ ان پلورل. اب یہ بھی بتائیں مطلب کہ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا پلورل جمع بنانا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر کس کے ساتھ جمع یعنی ایس ای ایس لگائیں تو کیا اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہوتے، تو یہ بھی ساتھ بتانا ہے. پھر آرم کہتے ہیں بازو کو، پھر آرمس کہتے ہیں ہتھیار کو، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ایس لگانے سے اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب برادر ان لا کا کیا بنا ہے؟ برادرز ان لا. اس میں معنی تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مطلب یہ جمع، باقی سارے جمع بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کوٹ روم، کوٹس روم ہو جائے گا. کوٹ رومس ادھر ایس آتا ہے، پھر ادھر ایسا آتا ہے، پھر شو لیس ادھر آخر میں ایسا آتا ہے، پھر کمانڈرز ان چیف، ٹھیک ہے. پھر ادھر درمیان میں آر کے بعد ایسا آتا ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. ایکسرسائز 4 ہے. 4 کیا ہے؟ ایکسرسائز 4 سارٹ آؤٹ انڈر انکاؤنٹیبل ناؤنس فرام دا فالوئنگ اینڈ یوز دیم ان سینٹینس. پھر کہتے ہیں کہ انکاؤنٹیبل. اب کہتے ہیں جن کو گنا جا سکے ان کو کاؤنٹیبل کہتے ہیں، اور جن کو نہ گنا جا سکے ان کو انکاؤنٹیبل، قابل شمار ناقابل شمار اس میں آتا ہے. اور ان کو پھر کیا سینٹینس کا جملہ بنانا ہے، صحیح ہے. تو پہلے ہے سب سے پہلے شوگر، صحیح. یہ انکاؤنٹیبل ہے. مینگو آم یہ کاؤنٹیبل ہے. اسٹارٹ کاؤنٹیبل ہے. فلور آٹا یہ انکاؤنٹیبل ہے. بریڈ روٹی یہ کاؤنٹیبل ہے. اورنج مالٹا یہ کاؤنٹیبل ہے. ملک انکاؤنٹیبل ہے. ٹی انکاؤنٹیبل ہے. چاکلیٹ انکاؤنٹیبل ہے، کاؤنٹیبل ہے. اینڈ جو کینڈی ہے ٹافی وغیرہ یہ کاؤنٹیبل ہوتی ہیں، صحیح ہے. اچھا شوگر یہ کیا تھا؟ انکاؤنٹیبل تھا. تو انہوں نے کہا ہے کس کے سینٹینس بنانے ہیں؟ انکاؤنٹیبل کے، صحیح ہے. تو شوگر آئی نیڈ سم شوگر، مجھے کچھ شوگر چینی کی ضرورت ہے. پھر کہتے ہیں فلور بریڈ از میڈ فرام فلور، یعنی کہ روٹی کس سے بنی ہوتی ہے؟ بریڈ بنی ہوتی ہے کس سے؟ فلور، آٹے سے. پھر ملک کا کیا بنے گا؟ آئی لائک ملک ان دا مارننگ، یا لائک ملک ہیلپس گروتھ آف بونس، ٹھیک ہے نا. تو آپ بنا سکتے ہیں ٹی از کیا ٹی ڈینجر فار آور ہیلتھ، یا ٹی از ناٹ گڈ فار ہیلتھ، ٹھیک ہے. آئی لائک ٹی بھی بنا سکتے ہیں آسان سا اگر بنانا چاہیں. ٹھیک ہو گیا، صحیح. آگے چلتے ہیں. صحیح ہے. نیکسٹ پہ کیا ہے؟ نیکسٹ پہ ہے ایکسرسائز نمبر 5 ہے رائٹ 3 سینٹینس ہیونگ ناؤن فریز اینڈ دین انڈر لائن دا ناؤن فریز. ناؤن فریز کیا ہوتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ ملے ہوتے ہیں تو ان کو فریز کہتے ہیں. تو ناؤن فریز جو ناؤن کے متعلق ہوں، ایسے 2-3 الفاظ جو ناؤن اسم کے متعلق ہوں اس کو ناؤن فریز کہتے ہیں. تو یہ ناؤن فریز کیا ہے؟ کوئی خود سے بنانی ہے اس کا، ٹھیک ہے. دا بوائے وانٹس ٹو، مطلب ہیز بک. اب یہ بک کیا ہے؟ بک کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. تو ہز کیا ہے؟ اسی بک کے متعلق ہے، اس کی کتاب، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ اسم کے متعلق ہیں. تو یہ دونوں کیا بن جاتے ہیں؟ ناؤن فریز بن جاتے ہیں، صحیح ہے. تو یہ میں نے اب خود سے بنا دیا، لیکن آپ اس کو بھی دیکھ لیں. دا بوائے وانٹس ٹو گو ہوم. تو ٹو گو ہوم کیا ہے؟ مطلب ہوم کیا ہے؟ گھر ہے. تو یہ ٹو گو اس کے ساتھ ہے، تو یہ ساتھ جو ہوتے ہیں اس کو ناؤن فریز کہتے ہیں، صحیح ہو گیا. آئی ٹرائی ٹو سالو دس کویسچن. دس کویسچن کیا ناؤن فریز ہے. ہی واز ایگری ٹو ایٹ ڈنر. ٹو ایٹ ڈنر یہ ناؤن فریز ہے. پھر آتے ہیں ایکسرسائز 6 پہ. چینج دا فالوئنگ سینٹینس فرام سنگولر ٹو پلورل اینڈ فرام پلورل ٹو سنگولر. مطلب کہ جو سنگولر ہے اس کو پلورل بنانا ہے، جو واحد ہے اس کو جمع بنانا ہے، اور پلورل جو ہے جمع ہے اور ان کو سنگولر بنانے واحد بنانا ہے، صحیح ہے. تو ہی از اے اسمارٹ بوائے، وہ ایک مطلب کیا ہے؟ اسمارٹ بوائے. ظاہر بات ہے ہی کو کیا بنا دیں گے؟ دے زیادہ کر دیں گے نا. تو از، ظاہر بات ہے از زیادہ کے لیے آر آتا ہے، صحیح ہے. پھر آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل ہے، آرٹیکل کو ہٹا کر کیا کر دیں گے؟ اس کو ہٹا دیں گے. یہ سنگولرس کے ساتھ آتا ہے، یہ اے اور این، صحیح ہے. دا ہوتا تو وہ تو اور بات تھی. اسمارٹ ادھر بوائے جو ایک لڑکا ہے ایک کے لیے، تو اس کے لیے کیا اس کو اس ناؤن کو کیا وہ کرتے ہیں؟ کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، پلورل بنا دیتے ہیں، صحیح. دے آر اسمارٹس بوائے، اس طرح سے ہو جائے گا. باقی یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آپ خود بنا سکتے ہیں. اس آر کو تبدیل ہو جائے گا، ہی دے میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جملہ پلورل ہو تو اس میں
جو ورڈز پلورل ہو تو اس میں اے ہٹا دیا جاتا ہے. نائس کریکٹرز آتے آر دے نائس کریکٹرز. پھر یہ ہے از دس مین اے ورکر, آر دیز مین ورکر. پھر ہے آر دا بوٹلس آن دا ٹیبلس, ٹھیک ہے. پھر از دا بوٹل آن دا ٹیبل. پھر دا پینسل آر ناٹ ان دا باکس, دا پینسل از ناٹ ان دا باکس. مطلب جو پلورل ہوتے ہیں اس کو سنگولر, یہ ورڈ کو پلورل سنگولر کو پلورل کو سنگولر بنانا ہے, ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ریرائٹ ایکسرسائز نمبر 7 ہے rewrite the following sentence by replacing the underlined words with pronouns. یہ کہتا ہے کہ following sentence by replacing the underlined words with pronoun. بالکل جو ناؤن لکھے ہوئے ہیں دوسرے مطلب اسی جملے میں تو اس کو پروناؤن میں استعمال کرنا ہے. ذریعہ بات ہے پروناؤن بنائے اس لیے گئے ہیں کہ تاکہ جو الفاظ ناؤن میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ کوئی مناسب سا الفاظ لگائیں. اس الفاظ کو پروناؤن کہتے ہیں. جو ناؤن کی جگہ پر آئے اسے پروناؤن کہتے ہیں. پروناؤن کو اردو میں اس میں ضمیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اسم کی جگہ پر آتے ہیں. ظاہر بات ہے اب فرید ادھر ہے تو ظاہر بات ہم فرید تو نہیں لے سکتے نا, تو اب فرید کو ہٹا کر دوسرے جملے مطلب یہ کہتا ہے فرید پلانٹ دا کوکمبر, فرید نے اگائے کیا کوکمبر کھیرے. از دیٹ مطلب از دیٹ اب فرید اب دوبارہ فرید نہیں کریں گے, اب ہی کر دیں گے, ہی ووڈ ہیو. اس کو دا کو ہٹا دیں کوکمبر ہم دوبارہ نہیں لگاتے. کوکمبر کے لیے اٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چیزوں کے لیے اٹ, اور انسان کے لیے ایک انسان ہو تو ہی, زیادہ کے لیے دے, ٹھیک ہے. لڑکا ہو تو ہی اور لڑکی کے لیے شی. صحیح ہے, یہ تو آپ ہر بندہ جانتا ہے. فار سیر سلاد, ٹھیک ہے. پھر دا چلڈرن لاؤڈ پیرٹ ٹاٹ دا پیرٹ. اب دوبارہ پیرٹ بار نہیں آتے, ٹھیک ہے. مطلب کہ لاؤڈ دا پیرٹ اینڈ ٹاٹ پیرٹ سنگنگ, اور کیا ان کو سکھا رہا تھا گانا. صحیح ہے. وین دا الارم رنگ آئی ٹرنڈ, کیا کر دیا دیم اٹ آف. اب کیا کر دیا الارم کو دیم کر دیا. صحیح ہے. سلما ہیز پیچز اینڈ پٹ دیم, ٹھیک ہے. پٹ دیم دا بھی ہٹ جائے گا, پٹ دیم ان باؤل. صحیح ہو گیا. دیٹ واچ ادھر دیٹ از دا واچ دیٹ سیراز پیرنٹ گیو. سارا دوبارہ سارا نہیں آئے گا, ہر آ جائے گا. ادھر شی نہیں آنا, اس کو جملے کو پہلے سمجھنا ہے, ایسا نہیں کرنا کہ سارا ادھر پھر دیکھیں نا ساراز پیرنٹ, سارا کے پیرنٹ نے والد نے گیو اس کو دیا, کس کو سارا کو مطلب ہر, ٹھیک ہے. جیسے اگر لڑکا ہوتا ادھر جیسے کہ عرفانز پیرنٹ گیو ہیم ہوتا, ٹھیک ہے. جیسے اس کے لیے لڑکے کے لیے ہیم پروناؤن اس کا بنتا ہے, ٹھیک ہے, پوسیسو پروناؤن, ہاں. تو اس کے لیے ہیم اور ادھر کے لیے اس کے لیے سوری ہز اور اس کے لیے ہر, ٹھیک. اچھا ہیم بھی ہوتا ہے گریجویشن پر, ٹھیک ہے. ایکسرسائز 8 آتا ہے. انڈرلائن دا پروناؤنس اینٹیسیڈنٹ ان دا فالوئنگ سینٹینس. اینٹیسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں؟ اینٹیسیڈنٹ اور اینافورک, یہ تقریباً یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. صحیح ہے. مطلب کہ اسی چیز کو ہم دوبارہ جب آگے والے کا جملہ آگے والے کا جو مطلب کہ دیکھیں نا, آپ کو میں جملہ سمجھا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. سلما سینٹ رومان دا ایڈریس آف دا ہز ہاؤس دیٹ ہی. اب یہ جو پروناؤن لگا ہے یہ کس ناؤن کے متعلق ہے؟ پیچھے جو جملہ گزر چکا ہے اس میں ناؤن تھا, تو یہ والا جو ہی جو پروناؤن استعمال ہوا یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ ظاہر بات ہے ہم دیکھیں نا کوئی میں شروع میں یعنی کہ ہی از اے بوائے, کوئی کہتا ہے ہی از اے بوائے, وہ لڑکا ہے. ارے کون لڑکا ہے بھائی, پہلے یہ بتاؤ. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئی بندہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لڑکا آ رہا ہے, تو اس کے لیے ایک نام تھا یا کوئی چیز, دوبارہ ہم کہیں گے اس کی طرف اشارہ کر کے, یا اس کے متعلق پہلے پتہ ہونا چاہیے نا, تو پھر ہم پروناؤن لگاتے ہیں نا, ایسے تو نہیں لگا سکتے. تو اب یہ جو پروناؤن لگا ہے یہ اس کا اینٹیسیڈنٹ کیا ہے؟ اس کا اینٹیسیڈنٹ رومان ہے, اس ہی کا اینٹیسیڈنٹ رومان ہے. اب تقریباً سمجھ آ گئی ہوگی. دا فرسٹ تھنگ مسٹر مسز علی, ٹھیک ہے, یہ ایک علی ایک اور آتا ہے. صحیح. پھر کیا ہے شی, اب یہ علی اس کے لیے شی آیا. صحیح ہے. وین عمران, اب یہ دے کس کے لیے آیا؟ یہ ان دونوں کے لیے آیا. صحیح ہے. یہ اینٹیسیڈنٹ ہو جائے گا. اینٹیسیڈنٹ, اس چیز کو سمجھنا. اینٹیسیڈنٹ یہ پچھلے ہم ویڈیو میں اس کے بارے میرے خیال میں ہم نے سوال کیے تھے, ٹھیک ہے. وین عمران اینڈ سلمان کیم ان, اب دے ان دونوں کے لیے آیا. پھر التھو دا ٹری لوسٹ سیورل برانچز ان اسٹارم اٹ از اسٹل ہیلتھی, ٹھیک ہے. ایٹ اب ٹریز کے لیے آیا, ٹھیک ہے. خانم لوگ, یہ خانم کس کے لیے؟ شی. پھر کرٹن کے لیے دیم. صحیح ہو گیا. پھر آتے ہیں ایکسرسائز 9 پہ. فل ان دا بلینکس ود آرٹیکلز اے اینڈ آر نیسیسری, ٹھیک ہے. پوٹ اکراس ویر نو, مطلب کہ مناسب جگہ پر آرٹیکل اے این اور دا لگائیں, اگر جہاں پر نہیں آتے تو وہاں پر کراس کا نشان لگائیں. صحیح ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ سے کسی خاص شہر سے پہلے ہم کیا دا یا کوئی آرٹیکل نہیں لگاتے, تو اس میں ہم کراس لگا دیتے ہیں. ڈو یو لیو ان
پشاور سے یہ جملہ بالکل صحیح ہے. اس میں اگر اس کو پشاور کو ادھر لگا دیں اور مطلب کہ ایسا کریں نا ڈو یو لیو ان پشاور, تو یہ بالکل صحیح ہے, ادھر درمیان میں لگانے کی کوئی چیز ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ایکس لگایا ہے. ہی از دا ٹیچر, ٹھیک ہے. تو اسپیشل کے لیے دا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو بتا دیں دا کہاں پر لگانا ہے. دا کسی خاص چیز سے پہلے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ بندہ مطلب جس سے وہ بارے بات کر رہا ہے وہ دوسرے والے کو وہ والا اس چیز کے متعلق پہلے جانتا ہے, وہ دوبارہ اس مطلب اسے دہرانے کے لیے یا اسی کے متعلق, جیسے کہ اب ایک کا والد ہے, ٹھیک ہے. تو جب والد وہ جانتا ہے تو اب والد سے پہلے ہم دا لگاتے ہیں, صحیح ہے. مطلب کہ جو پہلے سے وہ جانتا ہو اس کے لیے پہلے ہم دا لگاتے ہیں, صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ پہ چلتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور اے اور این کہاں پر لگاتے ہیں یہ آپ کو آسانی صحیح پتہ ہے, لیکن نہیں پتہ تو پھر بتا دیتا ہوں کہ این جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش کے 26 لیٹرز ہوتے ہیں, اور میں 5 واولز ہوتے ہیں اور 21 یعنی 21 کانسوننٹ ہوتے ہیں. تو کانسوننٹ سے پہلے اے آتا ہے, لیکن وہ ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو جس ورڈ سے پہلے یہ اے اور این آتے ہیں وہ لفظ سنگولر ہونا چاہیے, اس چیز کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو کانسوننٹ سے پہلے اے اور واول سے پہلے اے این, صحیح ہے. جو کیا ایک واولز ہے تو اے این, اور ایل کیا ہے کانسوننٹ ہے تو اے آ گیا, ٹھیک ہے. کوئی ایکسرسائز 10 آتا ہے, وچ آف دا تھری سینٹینس کنٹیننگ اے ماڈل سیم میننگ, مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈل ورب ہیں یہ والا ماڈل ورب ہے, صحیح ہے. تو ان ماڈل ورب کا, صحیح ہے, تو ان کا جو نیچے 3 آپشن دے گی ان میں سے کون سا ملتا جلتا معنی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ شی از ناٹ ایبل ٹو ریڈ چائنیز, تو اس کا جو شی کین ناٹ, ویسے اب ایبل اور کین یہ میں نے بتایا تھا یہ اس کے متعلق ہوتا ہے. الاؤڈ ڈو یو مدر مسٹ, سوری یہ ڈو یو تھنک وی میں پارک ہیئر, یہ فرسٹ والا. اور یہ تھرڈ والے میں کنفرم نہیں تھا اس لیے میں یا خود نہیں بتایا, تو آپ کو اس میں تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑے گی, صحیح ہے. اس کو متعلق آپ کر دینا, میں نے کچھ اندازہ تھوڑا تھا لیکن پھر بھی نہیں بتایا تاکہ آپ کو ایگزام کا مسئلہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے نمبر کٹ جائیں, صحیح ہو گیا. وی ہیو ٹو اسٹاپ وین دا ٹریفک لائٹس آر ریڈ, تو اس کا یہ کیا ہو جائے گا, وی مسٹ اسٹاپ, صحیح ہے, وی مسٹ اسٹاپ, اس کا یہ بن جائے گا. اب ایم آئی الاؤڈ ٹو آسک کویسچن, کیا مجھے اجازت ہے سوال پوچھنے کی, تو میں آئی آسک کویسچن, ذریعہ بات ہے میں آئی آسک کویسچن, ہم سوال استاد سے کوئی چیز پوچھتے ہیں تو ہم یہی والا کہتے ہیں میں آئی آسک کویسچن, کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ آخر والا ہے فائنڈ ارریگولر وربس. آپ کو پتہ ہے کہ ارریگولر ورب کیا ہوتے ہیں, جو آخر میں ای ڈی سے نہ بنے, ٹھیک ہے. ریگولر ورب وہ ہوتی ہیں جو ای آخر میں سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے ساتھ ای ڈی لگائیں تو وہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن جائیں, ٹھیک ہے. فرسٹ فارم کے ساتھ جب ہم ای ڈی لگاتے ہیں تو وہ سیکنڈ اور تھرڈ خود بخود بن جاتی ہے. اگر ہم جو ورب ای ڈی سے نہ بنے ہم اس کو ارریگولر بے قاعدہ, ٹھیک ہے, باقاعدہ نہیں بے قاعدہ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو نیچے انہوں نے الفاظ دیے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ارریگولر ورب کو چننا ہے, اور ان کو چن کر کیا کرنا ہے, ان پر ایک سینٹینس ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے واچ, واچڈ, واچڈ, یہ ای ڈی سے بنتا ہے تو اس میں یہ تو ریگولر ہو گیا, اس کی تو بات بھی نہیں کرتے. پھر ہے بی, ٹھیک ہے, بین بینگ, ہاں اس طریقے سے میرے خیال میں بنتے ہیں. ڈونٹ بی افریڈ, سوری ڈونٹ بی افریڈ, ہاں ڈرو مت, یا ڈونٹ بی فول, یا بی مطلب کہ آنر وچ ادر, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہو, ایمانداری سے رہو. کوئی سا بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں. ہیو, آئی ہیو اے پین, آئی ہیو اے بک, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ ہیو اے کار, ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو. سو ہیو, ہیڈ ہوتا ہے. میٹ, میٹ, تو اس کا بھی ریگولر ہے. آئی وانٹ ٹو میٹ یو, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. پھر پٹ دا پین ہو گیا, ٹھیک ہے, پٹ دا پین آن دا ٹیبل, پٹ دا پین آن دا, صحیح ہے, مطلب پٹ دا پین آن دا بک, صحیح اس طریقے سے ہو سکتا ہے. نوٹ بک, پٹ مانی ہوتا ہے ڈالنا, پٹ اس کا میرے خیال میں یہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم بھی اسی طریقے سے بنتی ہے, جیسے کہ ایک, ٹھیک ہے, صحیح ہے, پٹ, ٹھیک ہو گیا. پھر ہے بائی منی, بائی کا سیکنڈ فارم باٹ. سو اس کا سینٹینس کیا بن جائے گا, آئی ڈو ناٹ بائی بکس, میں کتابیں نہیں خرید سکتا. پھر کوکڈ, اس کی ریگولر ہے, یہ تو اس کے بعد نہیں کرتے. کوک منی پکانا ہوتا ہے. ٹیچ مانی ہوتا ہے سیکھنا, ٹھیک ہے, ٹیچ مانی سیکھنا. ٹیچر ٹیچس می لرن, ٹھیک ہے. ٹیچ مانی پڑھانا ہوتا ہے, سوری, لرن مانی سیکھنا ہوتا ہے, صحیح ہے, لرن مانی سیکھنا ہوتا ہے. لرنٹ, وہ بھی ارریگولر ورب تھی. ٹیچ, ٹیچ,
टाट टाट होती है सेकंड, हाँ ये इसकी रेगुलर, इसके बाद टीचर टीचर्स मी इंग्लिश, सही है। कैच काट काट काट, हाँ तो कैच इसका काट इस कैच का भी बनता है, यानी कि कैच का क्या हो गया, द प्लेयर कैच इज द बॉल, सही है। फाइंड फाइंड फाट फाइंड फाउंड फाउंड, हाँ सही है। ही फाइंड्स नो मनी, उसने उसके पास उसने कुछ उसे कुछ कोई रकम नहीं मिली, सही, उसे रकम कोई नहीं मिली, इस तरीके से बन जाता है। आंसर आंसर आंसवर्ड आंसवर्ड, सही। लूज लॉस्ट लॉस्ट, ही लॉस्ट हिज पेन, सही है। वांट चाहना को कहते हैं, वांटेड वांटेड, इसमें ये तो रेगुलर हो गया है। फिर है टेल टोल्ड टोल्ड, हाँ इसका बनता है आई वांट टू टेल यू स्टोरी, मैं आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है। सेट सेट सेट, हाँ द कुक सेट द प्लेट्स, यानी कि कुक खाने पकाने वाले को कहते हैं, ठीक है। उसने क्या क्या प्लेटों को सेट किया, सही तरतीब में लाए। फिर वैन वैन का क्या बनता है, ही सेल्स एग, सॉरी वैन वैन क्या है, वैन वेंट, सही हो गया। फिर ये सेल, अच्छा सेल का बनता है, ठीक है। सेल सोल्ड सोल्ड, हाँ ही सेल्स एग, उन्होंने अड्डे बेचे, ठीक है। बिल्ड ही बिल्ड अ न्यू हाउस, ठीक है। HOUSE हाउस, ठीक है, उन्होंने नया घर बनाया। ड्रिंक, ठीक है। यू ड्रिंक ड्रिंक्ड ड्रिंक्ड, हाँ ओपन ओपन ओपन, सॉरी ये ड्रिंक, सो ड्रिंक इसकी सेकंड फॉर्म ड्रिंक, यू कैन गो टू द वाटर, यानी यू कैन गो टू ड्रिंक द वाटर, तुम पानी पीने के लिए, हाँ इधर तो वो कैसे, यू कैन गो टू द ड्रिंक वाटर, सो ये गला लिखा हुआ है, यू कैन गो टू द ड्रिंक द वाटर। ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, इसकी सेकंड फॉर्म में ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक होता है, सही हो गया। ठीक है आगे चलते हैं। सही है। एक्सरसाइज नंबर 12 है, फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम इन सेंटेंस। इनमें से ट्रांजिटिव वर्ब अलग करनी है और उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। गिव ट्रांजिटिव वर्ब है, सो इसको अली गिव मी अ पेन, ठीक है। फिर ईट खाना, इसमें ये ट्रांजिटिव है, शी ईट्स ब्रेड। फिर ड्रिंक पीना, ये ट्रांजिटिव है, तो इसका बन जाएगा यानी कि बे ड्रिंक्स मिल्क, बेबी, सॉरी ये BABY है, इसमें बेबी, ठीक है बच्चे। ड्रिंक्स मिल्क, बेबी क्या करते हैं, दूध पीते हैं, सही। की मनी रखना, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत हो, ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत ना हो। ही केप्ट हिज कैप ऑन द टेबल, सही है, ही केप्ट हिज कैप ऑन द टेबल, इसका ये सेंटेंस बन जाएगा। बाकी वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, सही। ये कहता है कि रीड द फॉलोइंग इंट्रोडक्शन फ्रॉम रिपोर्ट्स, नाउ इनसर्कल द प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट आर यूज्ड टू एडजेक्टिव, अंडरलाइन द जेरेंट्स एंड, क्या है जेरेंट्स एंड डबल अंडरलाइन द ग्राउंड्स, सही हो गया। तो मेरे ख्याल में इसको चलो कर लेते हैं, सही है। तो इसमें से जो क्या है एडजेक्टिव जो हैं एडजेक्टिव वो मैंने चुनकर आपको लिख दिया है, लेकिन ये तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट कर देता हूँ। लिविंग थिंग्स ये एडजेक्टिव्स है। लॉन्ग लैंड लिविंग्स है। डिगिंग एनिमल्स है। सरप्राइजिंग डिफरेंस है, ठीक है। फिर फ्लाइंग क्रिएचर्स है, ये सारे क्या हैं एडजेक्टिव्स हैं। बाकी जो है ना नीचे जो मैंने लिखे हुए हैं उसका जेरेंट, जेरेंट क्या होता है जिसमें ING होती है, सही है, ये एज ए नाउन के तौर पर काम करते हैं, इसम के तौर पर काम करते हैं। स्टडिंग, स्विमिंग और एस्केपिंग और मूविंग और क्लासिफाइंग। ये पैराग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, साइंस के मुतल्लिक है, ठीक है। और लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 14 है, फॉर्म जेंडर जेरेंट, सॉरी फॉर्म जेरेंट फ्रॉम द वर्ब्स इन द बॉक्स एंड यूज देम टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। ये कहता है कि वर्ब से क्या बनाएं, जेरेंट बनाएं और इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करें। और ज़री बात है कोई सी भी वर्ब जब उसके ING लगा दें वो जेरेंट बन जाता है, सही। और वर्ब से पहले टू लगाएं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिट बन जाता है, यह पीछे पढ़ चुके हैं, सही हो गया। और ये कहता है कि ING तो ज़री बात लगाएंगे तो ये जेरेंट होगा, लेकिन सेंटेंस बनाना है, सही। सेंटेंस में क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस को करना है, बल्कि वो लिखे हुए लेकिन कंप्लीट उसको करना है कि मतलब कौन सा जेरेंट किस खाली जगह कम्प्लेक्स में आएगा। सो पहली में आ जाता है साइकिलिंग, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। से सर्फिंग सेकंड पे है, तीसरे पे है पेंटिंग है। और नेक्स्ट पे चलते हैं।
صحیح ہے. پھر ادھر بیکنگ آ جاتا ہے, پھر ادھر چیٹنگ آ جاتا ہے, ادھر ہائکنگ, ادھر اسکیپنگ, ادھر ریسنگ, ادھر میکنگ اور ادھر اسٹیلنگ ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے ایکسرسائز 50 چینج دا ورب انٹو کریکٹ فارم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں اس کا اسٹرکچر فارم ایسا ہوتا ہے کہ سنگولر کے ساتھ ہیز بین, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آئی این جی, صحیح ہے, اور پلورل کے ساتھ, پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ہیو بین, اور ورب کے ساتھ آئی این جی, ٹھیک. ادھر آپ کو پتہ ہے شی ہیز بین, تو ادھر کیا ہے سک, تو بی کا بین بن جائے گا, شی ہیز بین سک, ٹھیک ہے. پھر آئی ہیو بین کیا ہے فنیشنگ, ٹھیک ہے, فنیشڈ, سوری یہ کیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ہے, سوری میں نے سمجھا پریزنٹ وہ ہے کنٹینیوس ہے, یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے جس میں تھرڈ فارم آتی ہے. پرفیکٹ جہاں پر بھی سینٹینس میں ہوگا, چاہے وہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر, کسی تینوں ٹینس میں سے کسی بھی پرفیکٹ آئے گا, وہ اس میں ورب تھرڈ لگتی ہے, باقی میں کسی میں تھرڈ نہیں ہوتی, اس میں ورب تھرڈ لگتی ہے. صحیح ہے, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. ہیو بین فنش کو فنشڈ بن جائے گا ای ڈی کے ساتھ. پھر رشیدہ ہیز کوالیفائڈ سے کیا بن جائے گا کوالیفائڈ. پھر یو ہیو میک کی سیکنڈ فارم, میڈ کی تھرڈ فارم میڈ. پھر دے ہیو پلین کی سیکنڈ فارم تھرڈ فارم پلینڈ, صحیح ہے, سوری آئی این جی نہیں ہے اس میں, تھرڈ فارم ہے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر ایکسرسائز 16 ہے, یوز اپروپریٹ فارم کمپلیٹ دا سینٹینس ان پاسٹ پرفیکٹ. اب یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا آ گیا, اس میں ہیڈ, ٹھیک ہے, پاسٹ پرفیکٹ, اس میں ہیڈ چاہے سنگولر ہو, پلورل سبجیکٹ ہو, اس کے بعد بین اور ورب کے ساتھ آئی این جی. باقی فار اور سینس کا میں نے آپ کو بہت آسانی سے سمجھایا ہے کہ کوئی مخصوص وقت, مطلب اس وقت سے شروع ہو رہا ہے تو ادھر فار سینس, اور اس کا جب دورانیہ بتاتا ہے کہ اس ٹائم سے لے کر اب تک جتنا ٹائم ہو چکا ہے, اگر اس کے بارے میں 3 سال 4 سال, تو اس کے ساتھ فار آتا ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کا یاد رکھنا ہے, تو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا آسان سا ہے. شی ہیڈ بین پلینگ, ٹھیک ہے, دے ہیڈ بین پلینگ, دے ہیڈ بین ویٹنگ, کریم ہیڈ بین ٹیچنگ, حلیمہ ہیڈ بین اسٹڈنگ, اور دے ہیڈ بین رننگ, ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, شکریہ.